الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرج وهو القتل حتى يكثر فيكم المال فيفيض. رواه البخاري في كتاب الاستسقاء. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہو اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ محترم سامعین، قیامت کی تین نشانیاں، ایک وہ ہیں جو ظاہر ہو چکی، ایک وہ ہیں جو وسطی کہلاتی ہیں یعنی درمیانی، اور تیسری وہ جو بالکل قرب قیامت ظاہر ہونے والی ہیں۔ قیامت کی وہ نشانیاں جو ظاہر ہو چکی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، کہ مجھے اور قیامت کو بالکل ان دو انگلیوں کی طرح بھیجا گیا ہے، یعنی جس طرح ان دونوں انگلیوں کے درمیان کوئی تیسری انگلی نہیں ہے، اسی طرح میرے اور قیامت کے درمیان کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی قرب قیامت جب آئیں گے تو وہ بحیثیت نبی نہیں ہوں گے، وہ نبی ہوں گے لیکن ان کی حیثیت امتی کی ہوگی، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک کا جو زمانہ ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ہے، اس میں کوئی نبی آنے والا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف کہا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بحیثیت امتی ہوں گے نہ کہ بحیثیت نبی ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے تعلق سے بیان کیا فَيَحْلِكَ اللَّهُ فِي زَمَانِ الْمِلَلَ كُلَّهَا إِلَّا الْإِسْلَامِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے زمانے میں تمام ملت، تمام طور طریقے، تمام ادیان کا خاتمہ کر دے گا سوائے اسلام کے، صرف اسلام باقی رہے گا، باقی سب ختم ہو جائے گا۔ وہ طور طریقہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے، اور صاف کہہ دیا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کوئی اور طریقہ یا کوئی اور سنت اختیار کرے گا جو کہ دین اسلام سے ہٹی ہوئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے، تو اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ نے صاف کہہ دیا، کوئی قیامت کے دن یہ نہ کہے کہ ہم نے بہت محنت کی، ہم نے بہت زیادہ عمل کیا، نہیں، اللہ نے اس بارے میں صاف کہہ دیا عمل تھوڑا ہو لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اللہ کے دین کے مطابق ہونا چاہیے۔ قرآن جو ہر جمعہ کے اندر ہم تلاوت کرتے ہیں، سورہ غاشیہ ایک ایسی جماعت کا تذکرہ کر رہا ہے، یہ وارن کیا جا رہا ہے ہر جمعہ کو، عاملۃ ناصبہ، ایک ایسی جماعت جو محنت کرنے کے بعد تھک جائے گی، تھکا دینے والی محنت کرنے والی، اللہ کے دین میں عبادت کے معاملے میں خوب محنتیں کرے گی،
لیکن نتیجہ کیا قرآن مجید بیان کر رہا ہے؟ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً، وہ جہنم کے آگ کا شکار ہوں گے، دہکتی ہوئی آگ میں انہیں داخل کیا جائے گا۔ سوچئے کہ اتنی عبادت، اتنی محنت تھکا دینے والی، لیکن نتیجہ یہ ہے کہ جہنم کا شکار، جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دین کے مطابق نہیں تھا۔ جب ایک صحابی نے ایک شخص کو دیکھا جو بخاری کی روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھ رہا تھا، تب انہوں نے کہا کہ اگر تو 50 سال تک بھی اسی طریقے کے مطابق نماز پڑھتا رہا، اللہ تیری کوئی نماز قبول نہیں کرے گا۔ جب اللہ نے صاف کہہ دیا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے، تو آپ کا عقیدہ ہمارے لیے نمونہ، آپ کا طریقہ ہمارے لیے نمونہ، آپ کی عبادت ہمارے لیے نمونہ، آپ کی تجارت ہمارے لیے نمونہ، آپ کے معاملات زندگی، رہن سہن، ہر چیز ہمارے لیے نمونہ ہے۔ کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ نبی کو چھوڑ کر کسی اور کے طریقے کو اختیار کیا جائے۔ سورہ کہف ہر جمعہ کو پڑھنے کا حکم ہے، جیسا کہ بہقی کی روایت کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اس کی تلاوت کرتا ہے تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اللہ اس کے لیے نور پیدا کر دیتا ہے، روشنی، ہدایت۔ اس میں کیا بیان کیا گیا آخر میں؟ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا۔ سورہ کہف پڑھیے، ترجمہ پڑھیے، سمجھ میں آئے گا کیا پیغامات ہیں اس کے۔ میں اخیر کی بالکل بات بیان کر رہا ہوں، سورہ کہف کا آخری حصہ۔ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، کہ کیا میں تمہیں عمل کرنے کے باوجود بہت زیادہ نقصان اٹھانے والے ان کے بارے میں نہ بتاؤں؟ اب لوگ چوکنا ہو جاتے ہیں کہ ایک آدمی بہت عمل کر رہا ہے، بڑی محنت کر رہا ہے، لیکن نقصان بہت بڑا اٹھا رہا ہے۔ اب ایک آدمی خوب تجارت کرے، خوب پیسہ لگائے، لیکن اتنا ہی اسے ٹوٹا ہو، اتنا ہی نقصان ہو، تو انسان سوچتا ہے کیوں ہو رہا ہے؟ اتنی محنت اور اتنا مال و دولت وقت لگانے کے بعد بجائے فائدے کے، پروفٹ کے، نقصان ہی نقصان سوچتا ہے۔ تو جس طرح ہم اپنی تجارت میں نقصان کے بارے میں فکر مند ہوتے ہیں، اس سے کہیں زیادہ فکر مند ہمیں اپنی عبادت کے نقصان کے بارے میں ہونا چاہیے، کہ ہماری عبادتیں رائے گاہ نہ ہو، ضائع نہ ہو، عبادتوں کے کرنے کے بعد ہمیں بڑے نقصان اٹھانے والے لوگوں میں شمار نہ کیا جائے۔ کون لوگ ہیں؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، جن لوگوں کی کوششیں کامیاب اور جن لوگوں کی محنتیں دنیا میں گمراہی کا شکار ہو گئی۔ ضل سعیہم، ان لوگوں کی محنتیں گمراہی کا شکار ہو گئی، غلط راستے کے پر، غلط ٹریک کے پر جا رہے ہیں۔ اور نتیجہ کیا ہے؟ وہ کیوں غلط راستے کے پر جا رہے ہیں؟ انہیں احساس نہیں ہے، وہ کیا سمجھ رہے اپنے آپ کو؟ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ اور آج آپ دیکھیے یہ بدعتیوں کو، خرافاتیوں کو، اخوانیوں کو، تحریکیوں کو، یہ اخوانی تحریکی جو ورلڈ سطح کے پر، ورلڈ پیمانے کے پر، بین الاقوامی سطح کے پر مسلمانوں کے لیے حکومتی اعتبار سے مسئلہ بنے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے لیے مسائل پیدا کرتے ہیں، انہیں عقیدے کی فکر نہیں، منہج کی فکر نہیں، عبادت کی فکر نہیں، بس اسلامی حکومت۔ کون سی اسلامی حکومت؟ جب تمہیں عقیدے کا پتہ نہیں، دین کا پتہ نہیں، تو دین کہاں سے قائم کریں گے؟ اپنے آپ کے پر تو دین قائم ہوتا نہیں ہے، یہ پورے ورلڈ سطح کے پر دین، یہ اسلام کو قائم کرنے، اقامت دین کی باتیں کرتے ہیں۔ دین کا عطا پتہ نہیں ہے، لیکن دین قائم کرنے کی بات برابر کرتے ہیں۔ یہ جہالت ہے۔ قرآن نے وہی کہا نا، ضل سعیہم، ان کی کوششیں گمراہی کا شکار ہو گئی۔ تو یہ اخوانیت، تحریکیت جو ہمارے ہاں پر جماعت اسلامی کے نام کے پر جانی جاتی ہے، سارے لوگوں کی فکر ایک ہی، اور اس کے علاوہ بدعتیوں کا سارا طبقہ، وہ جو بدعات اور شرکیات میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ابھی آپ نے کلپ بھی دیکھی ہوگی، آج سوشل میڈیا کا دور، ہر چیز نمایاں ہو جاتی ہے کہ پیر پڑ رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ وہاں اجمیر کی درگاہ کے پر آواز لگائی جا رہی ہے کہ جنتی دروازے سے گزر جائیے، اللہ سارے گناہوں کو بخشے دے گا، آپ جنت میں یقیناً جائیں گے۔ یہ ضمانت دے رہے ہیں۔ حضرت عثمان ابن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری کی روایت اٹھا کر پڑھیے، صحابی رسول اور یہ سابقون الاولون میں سے ابتدائی اسلام میں انہوں نے اپنے آپ کو داخل کیا۔
سب سے پہلے مسلمانوں میں شامل ہوئے، ہجرت کر کے آئے مہاجر تھے جن کی فضیلت اسلام میں سب سے زیادہ ہے، پہلا مقام اولیت مہاجرین کو دی۔ تو ان کے بارے میں جب ان کی پڑوسن جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے لیے رحم اور اللہ سے اچھی امید کی باتیں کرنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کس بنیاد کے پر کہہ رہی ہو؟ کہا کہ اللہ کا رسول آپ کے صحابی ہیں، آپ پر ایمان لائے، اسی کے پر ان کی موت واقع ہوئی۔ آپ نے کہا کہ نہیں، میں نہیں جانتا میرے ساتھ کیا ہوگا، تمہارے ساتھ کیا ہوگا۔ کسی کے بارے میں قطعیت کے ساتھ یہ دعویٰ نہیں کیا جا سکتا۔ صحابی رسول کے بارے میں نبی کہہ رہے ہیں، اس کے بعد سے وہ کہتی ہے صحابیہ میں نے کسی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کی۔ امید ایک الگ چیز ہے، دعا الگ چیز ہے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ بخش دے گا، اللہ رحم کرے گا، یہ امید ہے، اور اللہ سے اچھی امید رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا۔ لیکن دعویٰ کہ یہ جنتی ہے یا اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے، جب تک اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دلیل نہیں آ جائے اس کے پر کنفرمیشن کے ساتھ بات نہیں کی جا سکتی۔ دھڑلے کے ساتھ چل رہا ہے، شرک اور بدعات خرافات کے بازار بالکل گرم ہے۔ تو یہ بہت بڑا مسئلہ، قرآن نے اسی کو کہا، کوششیں ہو رہی ہیں ایسا نہیں ہے، لیکن ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ ان کی گمراہیاں، ان کی کوششیں گمراہیوں کا شکار ہو گئی، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ آج بھی آپ دیکھیے، کھل کر بات کہوں میں، تبلیغی جماعت کھل کر کہہ رہی ہے کہ ہم بہت بڑا کام کر رہے ہیں، ہمارا کام نبیوں والا کام ہے۔ نبیوں والا کام کیا ہوتا ہے بتائیے؟ ان سے سوال کیجئے نبی والا کام کیا، بتاؤ، بتا پائیں گے؟ نبی سب سے پہلے کس کی دعوت دیتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا طریقہ کیا بیان کیا؟ کون دعوت دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو کہاں بھیجا؟ بتا سکتے ہیں آپ؟ سوال کیجئے، بھاگ جائیں گے۔ جب آپ کو طریقہ ہی نہیں پتا، دعوت کے بارے میں علم ہی نہیں، تو کس بنیاد کے پر کہہ رہے ہو کہ تمہاری دعوت نبیوں والی دعوت ہے، صحابہ والا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے یمن، پورا ایک کنٹری ہے، ایک ملک ہے، بخاری کی روایت پڑھیے نا، جب آپ احادیث پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا، پورے ملک کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا، ایک صحابی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بعد میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ کیا۔ اتنے بڑے کنٹری کے لیے، ملک کے لیے دو صحابی کو، یہاں جہاں اہل کتاب ہیں یعنی یہود النصارہ، ان لوگوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ کیا، دو صحابہ کو، اور ان لوگوں نے اپنا کام کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ ہجرت کرنے والے تھے، ایک صحابی حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹرینڈ کیے ہوئے، جو دعوت کی فیلڈ کے ماہر ہوتے ہیں، جنہیں سمجھانے کا طریقہ آتا ہے، دینی فہم ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، کس آدمی کو کس طریقے سے سمجھانا ہے، کس کا مزاج گرم ہے اس انداز سے سمجھایا جائے، کس کے مزاج کے اندر نرمی ہے اس انداز سے اس کو سمجھایا جائے۔ کسی چیز کا کوئی علم نہیں، دلائل کے بارے میں کوئی عطا پتہ نہیں، بات کر رہے ہیں دین کی۔ کون سا دین آپ کے پاس ہے؟ اگر حدیث جبرائیل، جسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، پوری حدیث لا کر بیان کرتے جس میں وہ خود بیان کر رہے ہیں، یہ حضرت جبرائیل تھے، اتاکم لیعلمکم امر دینکم، تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ اس میں جو باتیں ہیں کیا ان لوگوں کے یہاں پر ملے گی؟ نہیں ملے گی۔ ساری عقائد کی باتیں بیان کی گئی ہے، ایمانیات کی باتیں، لیکن عطا پتہ یہاں ہے ہی نہیں۔ تو صرف کہہ دینے سے ایسا نہیں ہوتا ہے کہ وہ نبیوں والا کام ہو جائے یا صحابہ والا کام ہو جائے۔ جب تک اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق یہ چیزیں نہیں ہوگی، اللہ کے آقے پر ایکسیپٹیبل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے۔ کوئی کتنی بھی محنت کرے، اللہ یہ نہیں دیکھے گا، اللہ یہ دیکھے گا میرے دین میرے نبی کے طریقے کے مطابق ہے کہ نہیں، قبول کرو، اور اگر نہیں ہے ریجیکٹ کرو۔ صاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا کام کیا، چاہے وہ دعوت کا ہو، عبادت کا ہو، سیاست کا ہو، تجارت کا ہو، معاملات زندگی کچھ بھی ہو، اگر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے آپ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، آپ نے صاف کہہ دیا، اس سے رد کر دیا جائے گا۔ ایک آسان مثال دیتے ہوئے کہتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ فضیلت ہے، اچھا کام کر رہے ہیں، تو کیا اچھا کام اس کا مطلب ہے کہ آپ کچھ بھی کریں؟ ہم بھی اس طرح بہت ساری مثالیں بیان کر سکتے ہیں۔ یہی بات تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں پیش آئی، جیسا کہ دارمی کی طویل روایت میں کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے کچھ ہی دن کے بعد مسجد نبی کے اندر بیٹھ گئے۔ ایک آدمی کہہ رہا ہے زور سے لا الہ الا اللہ پڑھو، اللہ اکبر 100 مرتبہ پڑھو۔
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، فوراً حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، کہا کہ میں نے مسجد نبی کے اندر وہ دیکھا جو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو لے کر آئے اور انہوں نے جیسے ہی دیکھا، کہا کہ ابھی نبی کے کپڑے بوسیدہ نہیں ہوئے اور تم لوگوں نے دین کے اندر بدعت اختیار کر لی۔ وہ لوگ کیا کر رہے تھے؟ کچھ غلط کر رہے تھے، گالیاں دے رہے تھے، وہ تسبیحات پڑھ رہے تھے۔ ایک کہہ رہا تھا کہ 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کنکریوں کے پر 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھو، کنکریوں کے پر وہ 100 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ رہے ہیں۔ لیکن کہا کہ نہیں، سارے لوگوں کو مسجد کے باہر نکلوا دیا، کہا کہ ابھی نبی کے صحابہ زندہ ہے اور تم لوگوں نے دین کے اندر بدعت اختیار کر لی۔ یہی معاملہ ہے۔ اگر آسان سی بات ہے، اکثر عقلی طور کے پر بیان بھی کی جاتی ہے کہ سجدہ بہت اچھی عبادت ہے۔ سجدے کے بارے میں آپ نے بیان کیا کہ بندہ اللہ کے قریب کب ہوتا ہے؟ جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، سب سے زیادہ قریب، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد، بندہ سجدے کی حالت میں اللہ کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فَأَكْثِرُوا الدُّعَاء، سجدے میں زیادہ دعائیں کرو۔ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، بہت امید ہے کہ اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے۔ اب سجدہ بہت اچھی عبادت، ایک رکعت کے اندر آپ 2 کے بجائے 3 کیجئے، 4 کیجئے، 5 کیجئے نا، بہت اچھی عبادت ہے۔ اور اگر کوئی آپ کو منع کرے تو بولے سجدہ کر رہا ہوں نا، کوئی غلط کام کر رہا ہوں۔ اسی سجدے کے نہ کرنے کی وجہ سے ابلیس راندہ درگاہ ہو گیا، میں زیادہ سے زیادہ سجدہ کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے قریب پہنچ جاؤں، اللہ کے رسول نے خود کہا۔ تو کہیں گے نہیں، آپ 2 کے بجائے 3 نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ سجدہ ہی کر رہے نا، کوئی غلط کام کر رہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ تو کہتے ہیں ایک عام آدمی کہے گا، وہ کسی مفتی کے پاس نہیں جائے گا، عالم کے پاس نہیں جائے گا، کیا کہے گا؟ نہیں، یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ تو ہم بھی وہی کہتے ہیں، مسئلہ سجدے کا، قرآن کا، تلاوت کا، ذکر اذکار کا نہیں، یہ طریقے کا ہے۔ اسی طریقے کے مطابق ہوگی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے۔ اگر کوئی شخص آج اگر رمضان المبارک کے روزے رکھنے لگ جائے، کہے گا نہیں میں رمضان کے 1 کے بجائے 2 مہینے کے روزے رکھوں گا، تو آپ مانیں گے؟ نہیں مانیں گے۔ کہے گا نہیں میں عید کے دن بھی روزے رکھوں گا، نہیں مانیں گے، بلکہ لوگ کہیں گے روزہ توڑ، اس لیے کہ عید کے دن روزہ رکھنا منع ہے۔ تو اگر آپ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں چلیں گے تو بات بالکل واضح ہے۔ یہ تمہیدی بات جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والا عمل ہوتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلا زلزلہ آیا تھا، اس وقت انہوں نے جو کہا تھا وہ تمہیداً میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ دین میں بدعات، خرافات، معصیات، گناہ، یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دیتے ہیں، یہ اصل اس کی وجہ ہے۔ ابھی قریب میں ترکی کے اندر اور سیریا ملک شام کے اندر جو زلزلہ آیا، ایک قیامت صغریٰ تھی۔ اللہ جس کے بارے میں کہتا ہے وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، ہم چھوٹے چھوٹے عذاب تم لوگوں کے پر نازل کرتے ہیں، بڑے عذاب کے علاوہ۔ کیوں؟ لعلہم یرجعون، وہ بندے جو گناہ کر کے، معصیات کر کے اللہ سے دور چلے گئے ہیں، وہ پلٹ آئیں، غلط راستوں کو ترک کر دیں۔ یہ بدعات اور خرافات بھی اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ، اور یہ گناہ بھی اللہ کو ناراض کرنے کا ذریعہ۔ تو ناراضگی اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کا ذریعہ بنتی ہے۔ ہمیں تھوڑا عجیب بھی لگتا ہے نا کہ اگر ہم مصیبت اور پریشانی کے اندر ہوں تو قرآن مجید کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو، اس کے ذریعے سے اللہ کی مدد حاصل کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ صبر یعنی دین کے پر جمے رہنا، یعنی صحیح طریقہ اختیار کرنا، بدعات اور خرافات سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا، اپنے آپ کو دین کے طور طریقوں سے نہیں اڈانا۔ کتنی بھی مشکل آ جائے، نہ ہمارے عقیدے کے پر حرف آنا چاہیے، نہ ہمارے منہج کے پر حرف آنا چاہیے۔ وہی طریقہ، وہی عقیدہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کرام کے تھا، اسی کے پر جمے رہے۔ اور نماز جو اللہ کی بندگی ہے اور یہ توحید کی عملی شکل ہے، اس کو بجا لائے، اللہ خوش ہو جائے گا۔ اور جب اللہ خوش ہوگا، راضی ہوگا، تو وہ ساری چیزیں ہم کو عطا کرے گا جو ہمیں مطلوب ہے، بلکہ ہماری چاہ، ہماری طلب سے کہیں بڑھ کر عنایت کرے گا۔ یہ ہے نماز اور صبر کے ذریعے اللہ کی مدد حاصل کرنا۔
اب اللہ کی ناراضگی کب ہوگی؟ جب اپنے دین کے پر صحیح طریقے سے قائم نہیں ہوں گے، یعنی شرک و بدعت اور خرافات میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، صحیح طریقے سے دین کے پر عمل نہیں کریں گے۔ اور دوسری چیز نماز، اس کو ضائع کرنا یا گناہوں کی طرف مائل ہو جانا، یہ سب اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والے اعمال ہیں، لہذا ان سے بچنا چاہیے۔ یہی بنیادی چیزیں ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، ایک روایت جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اور اسے کتاب الاستسقاء میں لے کر آئے۔ بات اس میں آپ کو استسقاء کا کہیں کوئی ذکر نہیں ملے گا۔ یہی حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فقاہت ہے، اللہ نے ان کو جو ذہانت عطا کی تھی۔ روایت جیسا کہ اس تناظر کے اندر آپ اس روایت کو بارہا سن چکے ہیں، زلزلوں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ علم کو قبض کر لیا جائے گا۔ علم یعنی شرعی علم، اسے قبض کر لیا جائے گا، اسے اکٹھا کیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں علم تو پھیل گیا ہے، بلکہ وہ کتابیں جو ہمیں 100 سال 200 سال پہلے نہیں ملتی تھی وہ آج اویلیبل ہے، بلکہ آج موبائل کے پر اور ٹیکنالوجی کے اس دور کے اندر پوری لائبریری ہمارے پاس موجود ہوتی ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یقبض العلم، علم کو قبض کر لیا جائے گا، اٹھا لیا جائے گا۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا، اللہ علم کو ایسے نہیں اٹھائے گا، ولکن يقبض العلم بقبض العلماء، بلکہ علم کو علماء کے ساتھ اٹھائے گا۔ آج آپ دیکھیے قریب میں ہی کتنے بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا سے اٹھ گئے ہیں۔ ابھی آپ 20-25 سال پہلے دیکھیں بڑے بڑے علماء کرام، حضرت علامہ ناصر الدین البانی رحمہ اللہ، جنہوں نے اس دور کے اندر ایسا کام کیا جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے زمانے کے اندر کیا تھا، احادیث کو جمع کرنے کے ساتھ اس کے پر حکم لگا دیا تاکہ ایک عام آدمی کو حدیث کے بارے میں صحیح یا ضعیف کا علم ہو جائے، جو صحیح ہو اسے لے کر آسانی کے ساتھ عمل کرے اور جو ضعیف ہے اسے چھوڑ دے۔ بہت بڑا کام اللہ نے لیا، انہیں وقت کا بخاری بھی کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، یہ بالکل قریب 1999 کے اندر ان کی وفات واقع ہوئی۔ ابھی آپ نے قریب میں دیکھا کورونا کے پیریڈ میں بھی بڑے بڑے علماء کرام، شیخ مقیم فیضی رحمہ اللہ، شیخ ضیاء الرحمن اعظمی رحمہ اللہ، حافظ صلاح الدین یوسف، جنہوں نے احسن البیان کی تفصیل لکھی، انتہائی شاندار اور مختصر، جو عام لوگوں کے لیے انتہائی مفید، اور قریب اردو دا ہر کوئی طبقہ اس کو پڑھ رہا ہے۔ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ اٹھا لیے گئے، علماء اٹھتے چلے جا رہے ہیں۔ قریب میں شیخ عزیر شمس رحمہ اللہ، یہ اٹھا لیے گئے، جنہیں وقت کا علامہ ابن تیمیہ کہا جاتا۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے پر انہوں نے اتنا زیادہ ذخیرہ جمع کیا تھا، اتنا زیادہ ان لوگوں کے پر محنت کی تھی کہ انسائکلوپیڈیا کہا جاتا تھا۔ علماء کو اٹھایا جا رہا ہے۔ آج آپ دیکھیں گے بڑے بڑے علماء جسے اکابر علماء کہا جاتا ہے، آپ کو گنے چنے نظر آئیں گے، بہت کم ہو گئے ہیں، علماء کی تعداد کم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو وہی ہے، علماء کے ذریعے علم کو اٹھا لیا جائے گا۔ یہ کتابیں آپ کے سامنے ہوگی، پوری لائبریری آپ کے سامنے ہوگی۔ عالم اگر نہیں ہوگا تو ان کتابوں کے ذریعے آپ کو کیا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک علماء اسے پڑھ کر آپ تک ان کی باتوں کو واضح انداز میں نہ بیان کرے۔ علماء ہیں جو ان کتابیں کے علم کو آپ تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ علم کا اٹھا لیا جانا، علم اٹھتا چلا جائے گا۔ علماء کے اٹھا لیے جانے کے بعد یہ چیز بھی ہم دیکھ رہے ہیں، میں نے شروع میں بیان کیا کہ قیامت کے تعلق سے 3 چیزیں، ایک وہ جو ظاہر ہو چکی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے جیسا کہ دونوں انگلیاں، یعنی ان دونوں کے درمیان کوئی تیسری چیز نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت اور میرے درمیان کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد وسطی نشانیاں ہیں جو یہاں پر بیان کی جا رہی ہے، یعنی جو دوسرے نمبر کے پر ظاہر ہوں گی، اور تیسری جو بالکل اخیر کی ہوگی، یعنی جس کے بعد قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں رہ جائے گا، یعنی دوری نہیں رہ جائے گی، بالکل قریب آ چکی ہوگی، وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے دوبارہ زمین کی طرف اتارا جانا، حضرت امام مہدی کا ظہور، دجال، یہ ساری چیزیں بالکل اخیر کی ہیں۔ یعنی یہ 10 نشانیاں جن کو مسلم کے اندر بیان کیا گیا ہے کہ بس اب قیامت آنے ہی والی ہے۔ اب یہ وسطی نشانیاں ہیں، بیچ والی درمیانی، جس کو یہاں بیان کیا جا رہا ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا وَتَقْصُرَ الزَّلَازِلِ، زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں
کچھ سالوں میں بلکہ سال میں کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے دنیا کے مختلف علاقوں کے اندر زلزلے آتے ہیں۔ قرآن مجید نے خود اس کے تعلق سے کہا، قیامت کا جو تذکرہ ہے یہ زلزلے کا، قرآن میں خود ان چیزوں کو بیان کیا گیا ہے۔ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، اللہ نے قسم کھاتے ہوئے کہا کہ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ، وہ زمین کی قسم اللہ نے کھائی جو پھٹنے والی ہے، جو زلزلوں کی بنیاد کے پر پھٹتی ہے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں زمین پھٹتی ہے اور انسان عمارت و سمیت اس میں دھس جاتا ہے۔ آگے بہت ساری چیزیں اور بھی آ رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زلزلوں کی کثرت ہوگی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری چیز بیان کی، وَيَتَقَارَبَ الزَّمَانُ، زمانے قریب قریب آ جائیں گے، یعنی وقت تیزی کے ساتھ بیتے گا۔ دوسری حدیث کے اندر آپ نے بیان کیا سال مہینے کی طرح، مہینہ ہفتے کی طرح، اور ہفتہ ایک دن کی طرح، دن ایک پل کی طرح بیت جائے گا۔ ہاں ایسا نہیں ہوگا کہ وقتوں میں کمی ہوگی، 24 گھنٹے کا دن ہوتا ہے تو اس کے اندر کوئی کمی ہو جائے گی، وہ 12 گھنٹے کا ہو جائے گا، 6 گھنٹے کا ہو جائے گا، ایسا نہیں ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں تو اس میں کمی ہو جائے گی، سب اپنی جگہ پر اسی طرح ہوگا۔ دراصل انسان کی مصروفیات، مشغولیات اتنی بڑھ جائے گی کہ اسے دن کے بیتنے کا احساس باقی نہیں رہے گا۔ آج آپ یہ چیزیں خود محسوس کر رہے ہیں کہ سال ایک رمضان بیتا نہیں، دوسرا رمضان آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تو گیا تھا، مہینہ ایسا لگتا ہے کہ ہفتوں کی طرح بیت رہا ہے، اور دن ایک پل کے اندر بیت جاتا ہے۔ انسان کے لیے وقت بتانے کے اسباب اتنے زیادہ ہو چکے ہیں، مشینری دور جہاں پر وقت کے بیتنے کا احساس ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہو جائیں گے۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں آئے دن نئے نئے فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ پیچھے بڑا فتنہ پیدا ہوا مرزا غلام احمد قادیانی کا، منکرین حدیث کا، عبداللہ چکڑالوی کا، بڑے بڑے فتنے ظاہر ہوئے۔ اور آج آپ دیکھ رہے ہیں جدید دور کے اندر انجینئر محمد علی مرزا، یہ ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا جو اصل میں رافضی ہے، اپنے آپ کو اہل سنت بنا کر لوگوں کے سامنے ایکسپلین کیا۔ جیسا کہ ابھی آپ نے دیکھا اسلام 360 یہ ایپ ہے جس کے ذریعے لوگ اسلام کی معلومات لے رہے تھے۔ ان لوگوں نے ہوشیاری کرتے ہوئے پہلے ان چیزوں کو رکھا جس میں کسی قسم کا شبہ نہیں، اور جب لوگ ان کے جال میں اچھی طرح پھنس گئے اور اس ایپ کو استعمال کرے، 1 کروڑ سے زیادہ لوگ استعمال کرنے والے، اور روزانہ اس کے پر جانے والوں کی تعداد 5 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اپنا فتنہ ظاہر کرنا شروع کیا، کہاں سے فتنے آئیں گے ہم نہیں کہہ سکتے۔ اور اس کے بعد ان لوگوں نے ایسے لوگوں کی تفاسیر کو ڈالا جو علماء سلف میں نہیں ہیں۔ تفہیم القرآن کہیے یا کوئی اور تفسیر بیان کیجئے، یا تو تقی عثمانی صاحب کی تفسیر کہیے، یہ سلفی تفسیریں نہیں ہیں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ اس میں مسلکیت، تقلید جھلکتی ہے، عقیدہ خراب کیا جاتا ہے، منہج کو بگاڑا جاتا ہے۔ اس کے بعد ایک بڑا فتنہ محمد علی انجینئر مرزا کو اس میں داخل کر دیا گیا، اس کی آڈیوز کو ڈالا گیا 5 پارے کی کہ تفسیر، یہ جاہل جسے قرآن صحیح طریقے سے پڑھنا نہیں آتا یہ تفسیر بیان کرے گا۔ علم علماء سے لیا جاتا ہے، کتابوں سے نہیں۔ یہ ہمارے سلف کا طریقہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا گیا تو معلم بھی عطا کیا گیا۔ قرآن کے لانے والے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں جن کی تعریف جگہ جگہ کے بر قرآن مجید نے بیان کی۔ علمہ شدید القویٰ، جس کے قوا بہت مضبوط ہے، یعنی جسمانی حالت بہتر ہے۔ انسان کی جسمانی حالت بہتر ہوتی ہے تو حافظہ صحیح ہوتا ہے، وہ اپنے حافظے کے اندر گڑبڑی نہیں کرتا۔ اور انسان کی جب جسمانی حالت خراب ہوتی ہے، بیماری ہے، بڑھاپا ہے، یہ اس کے حافظے کے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے علمہ شدید القویٰ، ایسا شخص آپ کو تعلیم دے رہا ہے جو انتہائی مضبوط قوے والا، اعضاء والا ہے۔ ذو مرہ، انتہائی طاقتور۔ فاستویٰ، اس کے بعد وہ مستوی ہو گیا اور آپ کو اللہ کا دین، آپ کی باتیں بیان کر، اللہ کے دین کی باتیں آپ تک پہنچائی۔ قرآن نے جس کو امین سے خطاب کیا، امانت دار، جس میں کسی قسم کی خیانت نہیں، یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معلم حضرت جبرائیل علیہ السلام اور اصحاب کرام کے معلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سلسلہ چلا ہے، صحابہ نے اپنے بعد والوں کو علم سکھایا، اس کے بعد تابعین کا دور آیا، تابعین نے تبع تابعین کو علم سکھایا۔ کتاب کے ساتھ استاد کا ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر کوئی کتاب سمجھی نہیں جاتی۔ یہ لوگوں کے درمیان ایک ڈھکوسلا لے کر آیا ہے کہ میں
مسلم کتابی ہوں، یعنی اپنی تعلیمات صرف کتاب سے لیتا ہوں، کسی استاد کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا دین کو بہتر نہیں جانتا تھا؟ یہ جاہل سمجھائے گا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جو انسان کا سب سے بہتر پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ سمجھنے والا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل کے ذریعے علم دیا، صرف کتاب کے ذریعے نہیں دیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو قرآن کے ساتھ تفاسیر بیان کی۔ قرآن نے ذمہ داری دی تھی کہ وَتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، آپ کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کی طرف کیا نازل ہوا اس کی وضاحت کرے۔ تو یہ دین کا طریقہ ہے۔ سوشل میڈیا کے ذریعے بڑے بڑے فتنے ہمارے درمیان آ رہے ہیں اور نوجوان عام لوگ بڑی آسانی کے ساتھ شکار ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے وَتَظْهَرَ الْفِتَنُ، فتنے ظاہر ہوں گے عالمی سطح کے پر، اخوانیت کا، تحریکیت کا فتنہ کہ پوری حکومتوں کو کافر قرار دینے کے بعد پورے ملک کے اندر بدامنی قائم کر دی گئی۔ ملک شام کے اندر بھی آپ دیکھیے آج 12-13 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا جا چکا ہے، لیکن ابھی تک فتنہ دبا نہیں ہے۔ یہ وہی تحریکیت اور یہ ان لوگوں کا معاملہ ہے جنہیں تکفیری کہا جاتا ہے۔ تکفیری کا مطلب کفروں کے فتوے لگانے والے، فوری طور کے پر حکام اور حکومتوں کے پر کفروں کے فتوے لگا کر ان کے خلاف لوگوں کو ورگلاتے ہیں اور اس کے بعد فتنے پیدا ہوتے ہیں۔ اس کا نتیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بیان کیا، وَيَكْسُرَ الْحَرْجُ وَهُوَ الْقَتْلُ، اور تمہارے درمیان حرج کی زیادتی ہوگی، کثرت ہوگی، اور وہ قتل ہے۔ دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ قاتل کو پتہ نہیں ہوگا کہ میں نے کیوں مارا، جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا سپاری دینا، وہ مار دیتا ہے، اس کو کیا پتہ کیوں مارنا ہے، مجھے پیسہ ملے مار دوں۔ ایسے بڑے پیمانے کے پر کلر ہوتے ہیں، لوگوں کو مارنے والے، بڑے بڑے فتنے برپا کرنے والے، بلاسٹ کرنے والے، اور اس میں اسلام کو استعمال کیا جاتا ہے مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے۔ بڑی بڑی سازشیں پیچھے لگی ہوئی ہیں، یہودیت کی، صہیونیت کی اور نصرانیوں کی۔ یہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قاتل کو پتہ نہیں ہوگا میں نے کیوں مارا، مقتول کو پتہ نہیں ہوگا میرا جرم کیا تھا، مجھے کیوں مار دیا گیا۔ آج آپ دیکھ رہے ہیں بلاسٹ ہوتا ہے، کرنے والے کو پتہ نہیں ہے، پورا مائنڈ سیٹ کر کے ان لوگوں کو بھیجا جاتا ہے، بلکہ ان کے مائنڈ کے پر قابو رکھا جاتا ہے، ہیپنوٹزم جس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے آج بھی ہندوستان کے اندر بھی آپ دیکھیں بہت سارے فسادات میں باقاعدہ فسادیوں کو نشے کی حالت میں رکھا جاتا ہے، ان کے ذہن کے پر ایک طوفان برپا ہوتا ہے کہ ہمیں ایسا کرنا ہے۔ ورنہ عام حالات میں اگر دیکھیے کسی ایک آدمی کو مارا جائے کوئی برداشت نہیں کرتا، لیکن ہم فسادات میں دیکھتے ہیں یہاں تک کہ حالت ہوئی کہ ماؤں کو زندہ ان کے پیٹ چیر کر بچوں کو نکال لیا گیا، آگ کے حوالے کر دیا گیا، ماں کو بھی جھونک دیا گیا۔ کیسے سب چیزیں ہوتی تھیں؟ یہ پوری پلاننگ ہے، یہ خطرناک قسموں کی سازشیں ہیں، یہ دراصل شیطان کے پیروکار ہیں جو زمین کے پر صرف فساد چاہتے ہیں اور کچھ نہیں چاہتے۔ یہ کس طریقے سے ہمارے ذہن و دماغ کے پر حملہ آور ہو رہے ہیں ہمیں نہیں سمجھتا، اور ہم ان کے اعلی کار بھی بن جاتے ہیں۔ میں اکثر کہتا ہوں اور بار بار یہ چیز کہنا چاہیے، ہمارے بچے ان لوگوں کے خاص طور سے نوجوان اور ہمارے بچے شکار ہو رہے ہیں۔ یہ موبائل کے ذریعے جو گیم کھیلا جاتا ہے، جو بچوں کی اتنی شکایتیں آ رہی ہیں، کیوں آ رہی ہیں؟ موبائل گیم کے ذریعے ذہن کے پر بچوں کے تشدد بھرا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں ان کے ذہن و دماغ کے اندر پنپتی ہے اور کردار سے ظاہر ہوتی ہے۔ ذرا سی بات کے پر بچے اپنے ماں باپ کے پر پل پڑتے ہیں، چلانے لگتے ہیں، اور اگر دوستوں کے درمیان جھگڑا ہوتا ہے تو بڑے بڑے معاملات پیش آ جاتے ہیں۔ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ حالانکہ پہلے ہمیں چیزیں نہیں سنائی دیتی تھی، بچوں کے درمیان چھوٹے ہیں، دوستانہ تعلقات ہے، ماحول ہے، جھگڑے ہوتے تھے، لیکن اتنے شدید اور خطرناک نہیں جو آج ہو رہے ہیں۔ بچے اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے تھے لیکن ویسی نہیں جیسا کہ آج کر رہے ہیں۔ بہت سخت توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم سمجھ نہیں سکتے، لیکن اغیار ہمارے گھروں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ فتنے ظاہر ہوں گے اور ہو رہے ہیں، قتل کی کثرت ہوگی، اور حتی یکثر فیکم المال، تمہارے درمیان مال کی کثرت ہوگی، اس لیے کہ جب لوگ مرنا شروع ہو جائیں گے تو مال چھوڑ کر جائیں گے، کوئی اپنے ساتھ مال لے کر نہیں جاتا ہے، فیفیض، یہاں تک کہ مال ابلنے لگے گا۔ اور آج آپ دیکھیے مال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لکل امت فتنہ، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہے، وفتنۃ امتی المال، اور میری امت کے لیے فتنہ مال ہے۔ آج آپ دیکھیے تجارتیں بڑھتی جا رہی ہیں،
تجارت کے اسباب بڑھتے جا رہے ہیں، زمین اپنے خزانوں کو اگل رہی ہے، یہ پیٹرول، ڈیزل، علاوہ ازیں سونا، معدنیات، گیسز اپنے خزانے اگلتے چلی جا رہی ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پوری دنیا کی طاقتیں ملک شام، سیریا جس کو کہا جاتا ہے، عرب کے مختلف ممالک کے پر آگ اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کری ہے، افغانستان کے پر، یہ سارے کے سارے وہی مال کا چکر ہے۔ یہ زمین اپنے خزانے اگل رہی ہے اور اس مال کے پر یہ ناجائز قبضہ کرنے کی چاہت رکھے ہوئے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ اپنے مقتل اپنی قتل گاہ پر جمع ہو رہے ہیں۔ تو یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ قیامت کی نشانیوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر نشانی بری ہے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا کہ میں بھی قیامت کی نشانی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم برے؟ نہیں، بلکہ آپ تو خیر کا منبع ہے، سرچشمہ ہے۔ تو نشانیاں اپنے حالات کے اعتبار سے اچھی یا بری ہوتی ہیں، تو کچھ اچھی ہیں اور کچھ بری بھی ہیں۔ تو یہ قیامت کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ علم کو نہ اٹھا لیا جائے، زلزلوں کی کثرت ہو جائے، زمانے قریب آ جائے، فتنوں کا ظہور ہوگا اور قتل کی کثرت ہوگی اور مال تمہارے درمیان اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ ابل پڑنا شروع ہو جائے گا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی زلزلہ نہیں آیا۔ سب سے پہلا زلزلہ جو آیا تھا وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آیا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سب سے پہلا زلزلہ آیا۔ میں نے ابتدا میں جو باتیں بیان کی تھی بدعات، خرافات، شرکیات کی رد میں اور گناہوں کے تعلق سے، خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے سورہ توبہ کے اخیر میں کہ اولا يرون انہم یفتنون فی کل عام مرۃ و مرتین، کہ لوگ کیا دیکھتے نہیں ہیں سال میں ایک یا دو مرتبہ ان کو آزمایا جاتا ہے۔ اللہ کیوں یہ آزما رہا ہے؟ یہ آزمائش اللہ کی طرف سے پلٹنے کے لیے ہے تاکہ ہم غلط راستے سے صحیح راستے کی طرف آئے۔ ہم نے دیکھا کہ بکری کا چرانے والا جب وہ دیکھتا ہے کہ بکریاں غلط راستے کے پر جا رہی ہے، ان کو ہلکی مار مار کے صحیح راستے پر لاتا ہے تاکہ وہ راستہ نہ بھٹکے۔ تو اللہ بھی بڑا رحیم و شفیق ہے، وہ اس طرح کی آزمائشیں ہم پر لا کے غلط راستے کی وضاحت کر رہا ہے کہ ہم غلط ٹریک پر جا رہے ہیں، صحیح راستے کے پر آ جائے، اور صحیح راستے پر آئے کہ تو اللہ کیوں عذاب دے گا؟ اللہ تو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ، ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول کے پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ کا تقوی یعنی اپنی توحید کو صحیح کرو، اور رسول کے پر ایمان یعنی اپنے تمام طور طریقے، اپنے عبادات اور معاملات ساری چیزیں نبی کی سنت کے مطابق بنا لو۔ تو نتیجہ کیا ہوگا؟ یؤتیکم کفلین من رحمتی، اللہ تمہیں اپنی رحمت کا دو حصہ عطا کرے گا، ایک کے حقدار ہو اللہ دو عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور اللہ تمہارے لیے نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، یعنی کوئی قسم کا خفا نہیں ہوگا، کوئی شبہ نہیں ہوگا، راستہ بالکل واضح ہوگا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ترکتکم علی محجۃ بیضاء لیلھا کنہاریھا، کہ میں تمہیں ایسے روشن راستے کے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، اللہ گناہوں کو بخش دے گا۔ جب اللہ بخش دے گا، راستہ واضح کر دے گا، تو عذاب کیوں دے گا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پر ایمان میں کوتاہی کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اسی کو تو اللہ نے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور قوم صالح اور قوم شعیب، ان ساری بستیوں کے پر عذاب کا تذکرہ کرنے کے بعد سورہ اعراف کے اندر بیان کیا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر یہ بستی والے اللہ کے پر جیسا ایمان لانا چاہیے، جیسا تقوی اختیار کرنا چاہیے تھا، اللہ کا جیسا ڈر ہونا چاہیے تھا، تو اگر وہ کرتے تو ہم ان کے لیے آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، تو آسمان و زمین سے ان لوگوں کے پر عذاب نازل ہوا اور انہیں مٹا دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ اس کے آگے ہی اللہ نے بیان کیا کہ کیا بستی والے اس بات سے مطمئن ہیں کہ اللہ کا عذاب چاشتوں کے وقت جب وہ کھیل میں مگن آ جائے، یا بیاتم وہم نائمون، سوئے ہوئے ہوں اس وقت اللہ کا عذاب آ جائے؟ غفلت کا وقت، کھیلنا بھی غفلت ہے، انسان کھیل میں اتنا مگن ہوتا ہے کہ باقی چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، رات سونے کے وقت بھی انسان غافل ہوتا ہے مکمل طریقے سے، تو یہ غفلت کے وقت اللہ کا عذاب آتا ہے۔ تو یہ عذاب کے آنے کے وقت اور اس کی وجوہات کا اللہ نے تذکرہ کیا ہے۔ تو حضرت صفیہ بنت ابی عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں
کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اتنا شدید زلزلہ آیا تھا کہ پلنگ ایک دوسرے سے ٹکرانے لگ گئے، اتنا شدید زلزلہ تھا۔ اب پہلا زلزلہ تھا، کبھی دیکھا نہیں گیا تھا، لوگ حیران و پریشان ہوئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو جمع کیا اور خطبہ دیا۔ جو میں تمہیدی باتیں بیان کی وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند جملوں کے اندر عطا کی۔ اللہ نے وہ صلاحیت اور ان کے کلام کے اندر وہ جامعیت رکھی تھی۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ احدثتم لقد اجلتم، کہ تم لوگوں نے دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کر لی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں تھیں، تبھی اللہ کا عذاب آیا ہے، ورنہ اللہ بلا وجہ کسی کے پر اپنی آزمائش اور عذاب کو نازل نہیں کرتا۔ تو احدثتم لقد اجلتم لئن عادت لاخرجن من بین اظہرکم، اگر یہ زلزلہ دوبارہ آیا یعنی تم لوگوں نے اپنی اصلاح نہیں کی، دوبارہ کب آئے گا؟ جب اصلاح نہیں کریں گے۔ اگر ہم اصلاح کر لیں گے تو اللہ کیوں دوبارہ اس عذاب کو نازل کرے گا؟ دوبارہ اگر یہ زلزلہ آتا ہے تو میں تمہارے درمیان سے نکل جاؤں گا، تمہارے درمیان نہیں رہوں گا، یعنی نیک لوگوں کے درمیان جاؤں گا، تم لوگ برے ہو چکے ہو۔ خطاب کرتے ہوئے حضرت عمر فاروق کہہ رہے ہیں، اور دوسری روایت میں ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ما كانت هذه الزلزلة الا عند شيء احدثتموه، کہ زلزلے بدعات اور خرافات دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے کی وجہ سے نازل ہوتے ہیں۔ اللہ کو ناراض کر دینے والا عمل ہے بدعتیں، اللہ کے دین کے مقابلے میں ایک نیا دین بنانے کا طریقہ ہوتا ہے۔ تو یہ زلزلے تم لوگوں کی بدعات اور خرافات کی وجہ سے نازل ہوئے ہیں۔ والذی نفسی بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عادت لا اساکنکم فیہا ابدا، اگر یہ دوبارہ آئے تو میں تمہارے درمیان نہیں رہوں گا۔ اسے ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے ان بنیادوں کو پکڑ لیا۔ میں بخاری کی جو روایت بیان کیا تھا، حضرت امام بخاری نے اس روایت کو جس میں زلزلوں کا تذکرہ ہے، فتنے ظاہر ہوں گے، قتلوں کی زیادتی ہوگی، استسقاء کے باب میں بیان کیا، وہ بات رہ گئی تھی۔ حالانکہ آپ کو اس میں استسقاء کے بارے میں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے، لیکن حضرت امام بخاری اسے استسقاء کے باب میں یعنی جب پانی طلب کیا جاتا ہے بارش نازل نہیں ہوتی ہے، بارش کا نہ نازل ہونا یہ بھی اللہ کا عذاب ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو لہا اعلیٰ کر بیان کر رہے ہیں کہ اگر بارش نازل نہیں ہوتی ہے تو یہ بھی اللہ کے عذاب کی شکل ہے، اور یہ دراصل قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ جس طرح زلزلے آتے ہیں اسی طرح بارش کا رک جانا بھی دراصل اللہ کے عذاب، اس کی ناراضگی کی وجہ ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے اس کو استسقاء کے باب میں لے کر آئے۔ حسن بصری رحم اللہ اس ضمن میں بہت پیاری بات کہتے ہیں، یہ زلزلے جو وہاں پر آئے یا دنیا میں کہیں پر بھی آتے ہیں، ہم یہ نہ سمجھے کہ وہی لوگ گنہگار تھے اس لیے اللہ نے عذاب نازل کیا، ہم تو بڑے متقی اور پارسا، ہمارے پر کہاں سے آئے گا؟ نہیں، یہ سوچنا نہیں۔ مومن کے تعلق سے بیان کرتے ہیں المؤمن یعمل بالطاعات وہو مشفق وجل، مومن نیک کام کرتا ہے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اس کے باوجود ڈرتا ہے، خوف زدہ رہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری عبادتوں کو قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا، کوئی کوتاہی تو نہیں رہ گئی ہے، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی ہے میری عبادت کے اندر، یعنی وہ مکمل طریقے سے اسلام پر چلتے ہوئے بھی خوف زدہ رہتا ہے اور وہ ڈرا ہوا رہتا ہے کہ اللہ میری ان عبادتوں کو قبول کرے گا کہ نہیں، کوئی کمی تو نہیں رہ گئی، میں نے کہیں کوئی کوتاہی تو نہیں کر دی۔ یہ مومن کا طریقہ ہوتا ہے۔ والفاجر یعمل بالمعاصی، جب کہ گنہگار یہ گناہ پر گناہ کرتے جاتا ہے، جو فاجر ہوتا ہے وہ ہوا آمن، اور وہ مطمئن ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا رحم کرنے والا، کتنا بھی گناہ کرو اس کی رحمت تو سارے غضب کے پر حاوی ہے، وہ بخش دے گا، رحم کرے گا، یہ فاجر کا کام۔ جبکہ مومن مکمل طریقے سے اللہ کی بندگی نیک کاموں کے کرنے کے بعد بھی ڈرتا رہتا ہے، جبکہ فاجر گناہ کرنے کے بعد مطمئن ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف نہیں ہوتا ہے۔ وَهَذَا هُوَ الَّذِي يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ عباد اللہ، اللہ کے بندو یہی اللہ کے مکر سے یعنی اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو مامون سمجھنا ہے، محفوظ سمجھنا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے آیت ضمن میں بیان کیا تھا کہ أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَن يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ، کہ کیا بستی والے مطمئن ہیں، بے خوف ہیں کہ اللہ کا عذاب رات کے وقت ان لوگوں کے پر آ جائے؟ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ، اس کے بعد اللہ نے بیان کیا کہ فاسق ہی اللہ کے مکر، اللہ کے عذاب سے مامون ہوتے ہیں، بے خوف ہوتے ہیں۔
یہ فاسق لوگ ہوتے ہیں. مومن اللہ کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے نیک کام کے کرنے کے باوجود بھی. حضرت حافظ بن ابن حجر رحمہ اللہ ایک بہت پیاری بات کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ لما کان حبوب الریاء الشدید یوجب التخویف المفضی الی الخشوع والانابہ، کہ جب تیز ہوائیں آندھی چلتی ہے تو یہ بندے کو نماز اور خشوع کی طرف آمادہ کرنے کے لیے لازمی ہے. تو زلزلے یہ اس سے کہیں زیادہ شدید ہوتا ہے تو بندے کو کتنا زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اگر تیز ہوائیں چلنے لگ جاتی، کالی بدلیاں آ جاتی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف بھاگتے، نماز ادا کرتے اور اللہ سے توبہ استغفار کرتے. جب یہ ماحول تبدیل ہو جاتا، بدلیاں چھٹ جاتی، تو آپ مطمئن ہو جاتے. صحابہ کہتے کہ اللہ کے رسول آپ اتنے خوفزدہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہا کہ انہی بدلیوں میں، انہی آندھیوں میں پچھلی قوموں کے پر عذاب آیا تھا اور پوری بستی تباہ اور برباد کر دی گئی تھی. عذاب، یہ جو زلزلے آتے ہیں یہ اللہ کے عذاب کی شکل ہے، یہ آزمائش نہیں ہے. آزمائش الگ چیز ہوتی ہے، اہل ایمان کے پر آتی ہے، اور عذاب یہ نافرمانوں کے پر آتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف کہہ دیا کہ جو لوگ زمین کے پر رہتے ہیں یہ عذاب کی شکل کیسے ہیں. کیا اس بات سے ہم لوگ بے خوف ہو چکے کہ اللہ تعالیٰ او من تحت ارجلکم، تمہارے پیر کے نیچے سے تمہارے پر عذاب لے کر آئے، او یلبسکم شیعا، یا تمہیں آپس میں بھڑا دے، اختلافات ہو جائے، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور ایک دوسرے کو لوگ تکلیفیں پہنچانے لگ جائے. یہ عذاب کی شکل اللہ بیان کر رہا ہے. تو زلزلے جو ہمارے پیروں تلے آتے ہیں، من فوقکم، آسمان سے آنے والی آندھیاں ہوتی ہے، کثرت کے ساتھ بارش کا نازل ہونا ہے، یہ عذاب کی شکل بنتی ہے. پیروں تلے زلزلے آتے ہیں، اور ہمارے اپنے درمیان اختلافات، یہ بھی اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے. اللہ نے 3 طریقے عذاب کا تذکرہ کیا سورہ یونس کے اندر. ایک آسمان سے بارش وغیرہ کی شکل میں، زمین کے نیچے سے پیروں تلے زلزلے کی شکل میں، اور ہمارے درمیان اختلافات کی شکل میں، چاہے وہ مسلکی اختلافات ہو یا ہمارے آپس کے اختلافات ہو. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اختلافات کی شکل میں ہم اچھائیاں بیان کرنے کے بجائے برائیوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، ٹوہمیں لگ جاتے ہیں، جاسوسیاں کرنے لگتے ہیں، غیبتیں، بہتان، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں. یعنی اچھائیاں تو اپنی جگہ رک جاتی ہیں، صرف برائیاں جنم لیتی ہیں اور ایک دوسرے کی غیبتیں، یعنی نیکیوں کا کاروبار بالکل ٹھپ ہو جاتا ہے اور برائیوں کا کاروبار عروج کے پر ہوتا ہے. یہ اختلافات کی ایک بہت خطرناک وجہ ہے کہ ہماری نیکیوں کے پر یہ قدغن لگا دیتا ہے. تو یہ عذاب کی شکل. اب ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن صاف کہہ رہا ہے، اللہ اس لیے لاتا ہے کہ تاکہ لعلہم یرجعون، اللہ کے بندے پلٹ آئیں غلط راستے سے. یہ دنیا والوں کے لیے بھی تنبیہ ہے، جیسا کہ اللہ نے بیان کیا ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار، جو لوگ غور فکر کرنے والے سمجھدار لوگ ہیں ان لوگوں کے لیے اس میں عبرت ہے، اور ان لوگوں کے لیے عبرت کا پیغام رکھا گیا ہے. تو ہمیں ان چیزوں سے عبرت پکڑنا چاہیے. اور نبی کی حدیث کے مطابق یہ ترشا رہا ہے کہ قیامت قریب آ رہی ہے، اور جتنا وقت بیتے گا اتنا قیامت قریب آئے گی، اور ہر انسان کی قیامت اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے. جب اس کی زندگی کا خاتمہ ہو گیا اس کے لیے قیامت آ چکی. اب اسے دجال یا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور، اس کا انتظار نہیں کرنا ہے. وہ دنیا سے چلا گیا، قیامت کے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے. اور آج کے وقتوں میں کیا جوان کیا بچے، ہمارے سامنے ہر کسی کی موت کا پیغام آتا ہے، خبریں آتی ہیں. لہذا ہمیں اپنے آپ کا محاسبہ کرنا ہے. حضرت عمر فاروق کہتے حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اپنا محاسبہ کرو کہ ہم صحیح طریقے، صحیح عقیدے، صحیح عمل کے پر ہے کہ نہیں. ہمیں محاسبہ کرنا ہے، دوسروں کا حساب نہیں لینا ہے، اپنا محاسبہ کیجئے. اللہ کہتا ہے بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، انسان اپنے آپ کا سب سے زیادہ بہترین گواہ ہے. اپنے آپ کے پر جتنی گہری نگاہ اس کی ہوتی ہے دوسروں کے پر نہیں ہوتی ہے. لہذا ہر کوئی اپنا محاسبہ کرے، اپنے گریبان میں جھانکے، اصلاح کی فکر کرے. اور اللہ نے یہ بھی بیان کیا اپنی اصلاح کے ساتھ دوسروں کی اصلاح، جیسا کہ اللہ نے بیان کیا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون. اللہ اس بستی کو کیوں ہلاک کرے گا جبکہ وہاں کے رہنے والے مصلح ہیں، یعنی دوسروں کی اصلاح کرنے والے. اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ دوسروں کی اصلاح بھی، یعنی دعوت کا طریقہ مضبوط ہونا چاہیے. صحیح عقیدے، صحیح منہج، صحیح عمل کی طرف لوگوں کو دعوت دینا، خود عمل کرنا، دوسروں کو دعوت دینا. اب ایسے میں عبرت کے ساتھ ایک پیغام یہ بھی ہے کہ ہم ان تمام متاثرین کے لیے جو اس زلزلے کی زد میں آئے ہیں،
اگر ہم مالی تعاون کر سکتے ہیں مالی تعاون کرے، جو قریب میں لوگ رہنے والے ہیں جو ممکنہ مدد ہو سکتی ہے وہ کرے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، بندہ جب اپنے بھائی کی مدد کرتا ہے اللہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیں ملے تو ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنا چاہیے، یہ عمومی ہے، عام حالات میں بھی خاص حالات میں بھی، جو بن سکے اپنے بھائی کی مدد کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، مشکلات پیدا کرنے کی کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کے تعلق سے بیان کیا لا یظلمہ ولا یہجرہ، مسلمان پر ظلم نہیں کرتا اور نہ اسے بے سہارا چھوڑتا ہے، بلکہ اس کی مدد کرتا ہے، مصیبتوں سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ مسلمان کا طریقہ ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، اور یہ اخوت کا رشتہ سارے رشتوں کے پر حاوی ہے۔ جیسا کہ مہاجرین کی مدد انصار نے کی تھی، یہ ہمارے لیے نمونہ ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے، نہیں کچھ کر سکتے ہیں تو سب سے بہترین اور آخری چیز جو ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے دعا کرنا کہ اللہ مصیبت کے اس ماحول کے اندر ان لوگوں کو عزم دے، حوصلہ دے۔ اس لیے کہ اللہ بیان کرتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ، کہ آپ صبر کرنے والوں کو بشارت دیجئے جب مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اللہ کی ملکیت ہے اور ملکیت اپنے مالک کی طرف لوٹتی ہے۔ تو ہماری ذمہ داری ہے جو بن سکے خاص طور سے ان لوگوں کے لیے دعا کا اہتمام کرتے رہیے، اپنی ذات کے ساتھ ان لوگوں کے لیے خیر کی دعا۔ اور یہ عبرت کے ساتھ ہمارے لیے بھی دراصل پیغام رکھتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے اعمال کا جائزہ لینا ہے۔ ہم بھی اگر اب دیکھیں تو شکنجے کستے جا رہے ہیں، حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہر طرف ایک ہی طریقے کا عذاب آئے، اللہ کسی نہ کسی شکل میں عذاب کے چپیٹ میں انسانوں کو لیتا ہے، لہذا ہمیں محاسبے کی طرف اپنے آپ کو آمادہ کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار اس طرح کے عذاب سے اہل ایمان کی حفاظت فرما، جو گناہ غلطیاں خطائیں ہم سے ہو رہی ہیں پروردگار ان گناہوں اور غلطیوں سے ہمیں باز آنے کی توفیق دے، کثرت سے توبہ استغفار کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جو متاثرین ہیں اور جو اس دنیا سے چلے گئے، پروردگار جو چلے گئے ہیں ان کے گناہوں کی مغفرت فرما اور ان کے لواحقین کو صبر جمیل عطا فرما۔ پروردگار ایسے وقتوں کے پر ان حالات سے ہمیں عبرت پکڑنے کی توفیق دے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنے، اپنے اعمال کا جائزہ لینے کی توفیق دے، ہمارے ایمان، ہمارے عقیدے، ہمارے معاملات کی اصلاح فرما، ہر چیز کو تیری شریعت، تیرے لائے ہوئے نبی کے طریقے کے مطابق بنا دے، ہر قسم کے شرکیات، خرافات، بدعات وغیرہ سے ہماری حفاظت فرما، جب تک ہمیں دنیا میں رکھ اسلام کے پر رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان کے پر فرما، آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔